جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی، جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں، وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے، اس وجہ سے غیرت میں آیا۔ تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، میرے آقا کو گالیاں دینے لگے۔ کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا۔ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسہ توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے۔ اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے۔ کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے۔ ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے، لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔